اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی رائے: مندرجہ بالا بیان کردہ شمال مشرق کے اس علاقہ کا بڑا حصہ اب منگولیا کہلاتا ہے۔ جو انہوں نے مولانا ابوالکلام نے وضاحت کی، اس میں آگے جا کر یہ لکھ رہے ہیں: لیکن منگول لفظ کی ابتدائی شکل کیا تھی؟ چینی زبان میں اس کا قدیم نام موگ تھا۔ یقیناً یہی موگ ہے جو 600 برس قبل از مسیح میں یونانیوں میں میگ اور میگاگ پکارا جاتا ہوگا، اور یہی عبرانی میں ماجوج ہو گیا۔ چین کی تاریخ میں ہمیں اس علاقے کے ایک اور قبیلے کا ذکر بھی ملتا ہے جو یوچی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ یہی یوچی ہے جس نے مختلف قوموں کی بولی میں سے گزر کر اور مختلف ادوار میں سے گزر کر، یعنی کہ کئی تلفظ چینج ہوئے، کوئی ایسی شکل اختیار کر لی تھی کہ یہی یوچی عبرانی زبان میں یاجوج بن گیا۔ کرۂ ارض کی بلند سطح کا وہ حصہ جو شمال مشرق میں واقع ہے اور جسے آج کل منگولیا اور چینی ترکستان کے نام سے پکارا جاتا ہے، تاریخ قدیم کی بے شمار قوموں کا ابتدائی گہوارہ رہ چکا ہے۔ یہ نسل انسانی کا ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پر نسل انسانی کی وحشی اور غیر متمدن قومیں آباد تھیں، اور جب ان کی وحشت، جنون اور بھوک بڑھ جاتی تو مشرق اور مغرب کی جانب حملے شروع کر دیتے تھے، اور اکثر ان علاقوں میں خون خرابہ اور قتل و غارت گری کرتے تھے۔ ان کے مشرق میں چین تھا، مغرب و جنوب میں مغربی اور جنوبی ایشیا، اور شمال مغرب میں یورپ۔ اس علاقے سے یکے بعد دیگرے قوموں اور قبیلوں کے سیلاب امنڈتے رہے۔ کچھ وسطی ایشیا میں آباد ہو گئے، کچھ آگے بڑھے اور شمالی یورپ تک پہنچ گئے، کچھ وسط ایشیا سے نیچے اتر گئے اور جنوبی اور مغربی ایشیا پر قابض ہو گئے۔ یہ قبائل جو اس علاقے سے نکلتے تھے، مختلف ملکوں میں بس کر وہاں کی تہذیب و تمدن اختیار کر لیتے تھے، اور پھر رفتہ رفتہ وہ ایک مقامی قوم بن جاتے تھے۔ لیکن ان کا وطنی سرچشمہ اپنی اصلی حالت پر باقی رہتا، یہاں تک کہ اس علاقے سے پھر قبائل کا ایک نیا سیلاب اٹھتا اور کسی نئے علاقے میں پہنچ کر ایک نئی مقامی قومیت کی تخلیق کر دیتا۔ انہی قبائل کا ایک ابتدائی گروہ تھا جو آرین نسل کے نام سے پکارا گیا۔ یہی آرین تھے جو ہندوستان آئے، اور انہوں نے یہاں کے مقامی لوگ جو دراوڑ لوگ تھے ان کو مارا پیٹا، اور حکمران یہ بنے۔ اس کا ایک حصہ وسط ایشیا سے یورپ کی طرف بڑھ گیا، ایک نیچے اتر کر پنجاب میں آباد ہو گیا، ایک مغرب کی طرف بڑھا اور فارس اور میڈیا اناطولیہ میں بس گیا۔ اس سے اب انڈو یورپین آریہ کے نام سے شناخت کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہندوستان اور یورپ دونوں کی آریائی اقوام کے مورث اعلیٰ تھے، آباء و اجداد تھے۔ ان کا جو حصہ شمالی ہند میں بس گیا تھا، اس نے اپنا نسلی خطاب برابر یاد رکھا اور اپنے آپ کو آریہ ورت کہتا رہا۔ جو میڈیا اور فارس میں بسا، اس نے اپنی ابتدائی قیام گاہ کو ایریانا کے نام سے موسوم کیا، جسے اوسطا میں ایریانو ویگو کہا گیا، اور یہی ایریانا بعد میں ایران ہو گیا۔ جو قبائل اناطولیہ تک پہنچ گئے تھے، وہ قبائل ہٹی کے نام سے پکارے گئے، جنہیں توریت کی کتاب پیدائش میں حتیٰ کہا گیا ہے، اور مصر کے قدیم نوشتوں میں ان کا نام ہتھیٹی پایا جاتا ہے۔ جو قبائل یورپ میں پہنچے وہ گوت فرانک، شاید یہی فرانسیسی تھے، المان، اونڈان، ٹیوٹان اور ہن کے نام سے مشہور ہوئے، اور انہی کی ایک وسیع شاخ وہ بھی تھی جو بحر اسود سے لے کر دریائے ڈینیوب کی بالائی وادی تک پھیل گئے اور سیتھین کے نام سے پکاری گئی۔ وسط ایشیا کے مشرقی قبائل بھی
جو بکڑیاں یعنی بلخ پر تاخت و تاراج کرتے رہتے تھے، سیتینی تسلیم کیے گئے، اور خود دارا نے اپنے خطبہ استخر میں انہیں اسی نام سے پکارا ہے۔ ہجرت کے عمل کے سے ان قبائل کی 3 حالتیں ہو گئی تھیں۔ اول، منگولیا کے اصلی باشندے جو بالکل وحشی اور صحرائی تھے، اور ان کی یہ حالت بغیر کسی تغیر کے برابر قائم رہی۔ دوم، بحر اسود کے شمالی ساحل اور شمالی یورپ کے قبائل جو اگرچہ اپنے اصلی وطن اور عادات و خصائل سے الگ ہو گئے تھے، لیکن ان کی وحشیانہ خصوصیات نہیں بدلی تھیں۔ سوم، ہندوستان، ایران، اناطولیہ کے قبائل جو بتدریج شہریت و تمدن میں ترقی کرنے لگے اور پھر آگے چل کر 3 قدیم تہذیبوں کے بانی ہوئے۔